الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضيلة الشيخ محمد ابراہیم مدنی حفظہ اللہ محترم ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معقر علماء کرام، جناب موتی اللہ خان صاحب جنہوں نے ساتھی ناکا میں بومبے اپنے گھر پر مجھے ناشتے کی دعوت دے کر وہیں پر آج کے اس اجلاس کی تاریخ کا تعین کیا تھا. ساتھ میں ظفیر الدین ادریسی صاحب بھی تھے اور ان کی کڑی محنت رہی ہے اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں. اور بنگلاوا اٹوا اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، عزیز بچوں، عام طور پر اس وقت آپ کے یو پی ایسٹ میں، خاص طور پر بستی، گونڈا، سدھارتھ نگر، بلرام پور اس علاقے میں رات کے 2 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتے ہیں. بہت کم پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو فجر تک چلتے ہیں، عام طور پر ختم ہو جاتے ہیں. میں بہت بہت آبھاری ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں پرشاسن کا کہ انہوں نے یہ ساتھ دیا اور اس اجلاس کو شانتی پوروک طریقے سے ہونے میں ہماری ہیلپ کی. خاص طور پر سی او صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں آئی ہے، اور اس وقت بھی وہ
اس اجلاس میں شریک ہیں اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں ہمارا پورا تعاون کر رہے ہیں، پوری ہیلپ کر رہے ہیں، ان کا میں بہت بہت آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں آگے بھی وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میرے ساتھیوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے سب دکھائی دے رہے ہیں، اور اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں مانوتا کی اور انسانیت کی، اور اسی سمبند میں اسی تعلق سے یہ اجلاس یہاں منعقد کیا گیا ہے، اس کا نام ہی رکھا گیا ہے احترام انسانیت۔ یہ احترام انسانیت کانفرنس ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے اور بہت کچھ سکھاتی ہے، اور میں یہ کہوں کہ دین اسلام دین انسانیت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ ہمیں اسلام مذہب کے اندر ملتا ہے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانیت کی تعلیم پر اس کے علاوہ کچھ اور نہ کہا جاتا تو صرف یہی ایک آیت کافی تھی پوری انسانیت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انسانیت کا احترام اسلام کے اندر کیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو، کسی ایک نفس کو بغیر فساد کے اور بغیر فتنے کے، بغیر غلطی کے اگر قتل کر دیا، علماء موجود ہیں جانتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندو کی، مسلم کی، سکھ کی، عیسائی کی، مجوسی کی کوئی قید نہیں لگائی، صرف اتنا کہا ہے کہ من قتل نفسا، جس نے کسی ایک منشیہ کو، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی سمدائے سے ہو، اگر بغیر فساد کے اور بنا کسی غلطی کے اگر قتل کر دیا تو قتل کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک منشیہ کو قتل کر رہا ہے، قاتل یہ تصور نہ کرے کہ وہ ایک انسان کو مار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قتل الناس، قتل المسلمین جميعا نہیں کہا، قتل المؤمنین جميعا نہیں کہا کہ اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اس نے سارے مومنوں کو قتل کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس و نفس واحد کو قتل کر دیا تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ ایک انسانیت کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے اگر ہم مسائل کا استنباط کریں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ احترام انسانیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، قرآن کی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی شخص کو اس کی ماں کی گالی دے رہے ہیں تو ہم صرف ایک انسان کو اس کی ماں کی گالی نہیں دے رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی ماں کو ہم گالی دے رہے ہیں۔ یہ احترام لاتا ہے ہمیں اسلام۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی تعلیمات یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور وہ روزہ بھی نفلی نہیں ہے بلکہ فرض روزہ ہے اور روزے کا اطلاق ہونے کا ٹائم بھی ابھی سے آدھا ایک گھنٹہ سے باقی رہ گیا ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی نان مومن کوئی مسلمان نہیں ہے، مسلم اگر بیمار ہو گیا ان کو آپریشن کی ضرورت ہے اور آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ارجنٹ سے مجھے خون کی ضرورت ہے، اگر نہیں دیا گیا تو یہ بچہ یہ آدمی آدھے گھنٹے میں مر جائے گا، ایسے موقع پر اگر صرف وہی ایک مسلمان کا خون اس کا بلڈ اس کو بچا سکتا ہے کیونکہ وہی ڈیلی کر رہا ہے وہی میچ کر رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر تم اپنا بلڈ نکلوائے، اگر تم صحت مند ہو تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے تو تم اپنا بلڈ دے کر غیر مسلم کی جان بچاؤ، اور اگر اس سلسلے میں تمہیں روزہ توڑنا ہو تو روزہ توڑو، کیونکہ یہ 5 ml 10 ml کی بات نہیں ہے، پورا آپ کو 200-300 ml بلڈ دینا پڑ رہا ہے، چکر آ سکتے ہیں، نشی آ سکتی ہے، ایسے میں اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو، کیونکہ روزے کی سزا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بڑھ گیا تو پھر ان کو دوبارہ زندگی بھی ہو سکتی ہے، اس کی جان بچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اگر تمہاری جان اگر تمہارے بلڈ سے کسی کی جان بچ رہی ہے تو اپنا بلڈ دے کر غیر مسلم کی جان بچاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنا بلڈ لے کر اس کی جان بچاؤ، اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دو، یہ اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، اور کہا کہ ایمان کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، اور ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور وہی کو فرمایا وہ ایمان کی کمتر درجے کی شاخ یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف کی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف کی چیز کو ہٹا دو، یہ نہیں کہا کہ وہ اگر اس پر غیر مسلم گزر رہے ہیں تو پڑے رہنے دو، اگر کوئی غیر مسلم پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر رہا ہے تو گرنے دو، اگر کسی غیر مسلم کا پیر کیلے کے چھلکے پر رکھنے سے اگر کی جان جا رہی ہے تو جانے دو، رہنے دو، نہیں کہا کہ وہ راستے سے کوئی بھی گزرے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف کی چیز کو تمہیں ہٹانا ہوگا، اور تکلیف کی چیز کو ہٹا کر آپ راستے کو کلیئر کریے کہ ایمان کے حصے سے جوڑ دیا ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ذرا غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے انی قد ادرکت الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حق کو پہنچ چکی ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس پر میرے اوپر حد لاگو ہونا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کیا جرم ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا قصور ہو گیا ہے، میں جنگل میں تھی، وہاں بھی تھا، میرا شوہر کئی مہینوں سے لاپتہ تھا، ان چرواہے سے ہماری آنکھیں چار ہوئی اور ان کے بعد پہاڑ کے دامن پہ جا کر میں نے ان چرواہے کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان چرواہے سے زنا کر بیٹھی ہوں۔ آپ نے پورا معائنہ کیا اور کرنے کے بعد جب یقین کر لیا کہ عورت نشے میں نہیں بول رہی ہے، اس عورت نے شراب نہیں پی رکھی ہے، وہ شہوات سے بول رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام اس عورت کو جلدی جلدی کہنے لگے جلدی چلو تمہیں سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے تمہیں ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ اے محمد رسول اللہ
اللہ کے ساتھیوں مجھے جلدی جلدی نہ لے چلو، میں زیادہ تیز اسپیڈ میں نہیں چل سکتی، اس لیے کہ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ ذرا غور کریں، اور میڈیا کے افراد ہو تو وہ اور زیادہ غور کریں، میری بات کرو، اور وہ میڈیا زیادہ غور کریں جو اس وقت پورے ملک میں ہندو مسلم دار کھیل کر ایک تماشا چلا کرتی ہے، وہ ذرا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جانتا ہوں کہ شاید مشکل ہے آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو ایک خالی شہر اور تعصب کی چادر اتار کر تم سن سکو، یہ بہت مشکل ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مرنے کا ڈر ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہے، ان کو معلوم ہے کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے، شاید ان کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ کہنے لگی ہے اللہ کے نبی، وہ کہنے لگے ہیں نبی کے ساتھ یہ میں حاملہ ہوں، جس جلوارے سے سنا تفلور ہوا اس جلوارے سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ تو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے جواب دیا ہاں میرے پیٹ میں بچہ اور زنا کی پیداوار ہے، بچہ میرے پیٹ میں یہ بچہ جو ہے وہ زنا کی پیداوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اللہ کے رسول میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو پیدا کرو، کیوں؟ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا اور اس نے زندگی پائی تو کل جب اس کو پتا چلے گا کہ میری ماں خانیہ ہے، میرے باپ کا پتا نہیں، میرے باپ کا پتا نہیں اور میری ماں سے زنا کا ضرور ہوا، تو بڑے ہوتے وہ مجھے گالی دے گا، جب تک کہ جھگڑے کھائے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے پتھروں سے مارا جائے تو میرے مرنے کے بعد میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی مر جائے، اس کو میں پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ محمد رسول اللہ کا جواب یہ تھا، نبی اکرم کا جواب یہ تھا کہ آئے خاتون غلطی یہی ہے کہ پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی یہی ہے پیٹ میں پلنے والے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تیری بچے کو کیوں ملنی چاہیے؟ ایک بچے کو بھی دنیا میں آنے کا حق ہے، ایک بچے کو بھی دنیا میں وجود پانے کا حق ہے، ایک بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، ایک بچے کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، ایک بچے کو بھی حج کرنے کا حق ہے، ایک بچے کو بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق ہے، اس بچے کو بھی اپنی جنت بنانے کا حق ہے۔ تیری سزا اس بچے کو کیا کیوں دی جائے؟ کرام ذرا غور کیجیے، ہمارے غیر مسلم بھائی ہو تو بھی غور کریں۔ ہم سے تو یہی کہا گیا جب مجھ کو لایا گیا کہ ابھی تک ہمارے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے انتظار اگر بیٹھے ہیں تو سنیں اور اچھے طریقے سے سنیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری سزا اس بچے کو کیوں دی جائے؟ اس بچے کو بھی دنیا میں آنے کا اور نمازیں پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا حق ہے، اپنی جنت بنانے کا حق ہے۔ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ یہاں جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہے وہ اور کرے ایک انسانی بچہ، ایک انسانی والا بچہ جس کو ہماری زبان میں حرام بچہ کہا جاتا ہے، بلکہ بھاشا میں ان کو حرامی کہا جاتا ہے، جس کے باپ کا پتا نہ ہو۔ جہاں بھی ذرا سوچیے اس بچے کے بارے میں نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کو بھی اس دنیا میں آنے کا حق ہے، تیری غلطی کی سزا اس بچے کو کیوں دی جائے؟ ہماری ماں بہنیں جو بچے حلال ہے وہ گرا دیتی ہیں، 4 لڑکیاں پیدا ہو گئی، 5واں بھی حمل ٹھہر گیا، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا تو پتا چلا کہ یہ بھی لڑکی ہے، ڈاکٹر صاحب 4 بچیاں ہیں یہ بھی بچی ہے، ہم اتنا جہیز کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اپنے حلال اس کو بھی گرا دو، ہٹا دو، اس کو مار دو،
اور صفائی کرا لیتی ہے ایبورشن کرا لیتی ہے. غور کریں تو ماں بہنیں، اسلام حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تم کو اپنے حلال بچے گراتی. اور جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے 9 مہینے کے بعد میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ اس بچے کو سنبھالیے اور مجھے سنسار کر دیجیے. آپ نے کہا کہ بچہ پیدا ہو جائے دوبارہ ایمان بچے کو اپنی گود میں لیا اور یہ بچے کو میں اپنی گود میں لیا. حکم دیا صحابہ سے ہم اس عورت کو سنسار کر دو. جیسی عورت کو دروازے کے باہر کعبہ کرام لے کر گئے، اس عورت نے بچے کی رونے کی آواز سنی، پلٹ کر کہنے لگی ارے اللہ کی نبی، کیا آخری مرتبہ اس بچے کو میں اپنی پستان سے دودھ پلا سکتی ہوں؟ ہر مرنے والے سے ان کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، آخری تمنا پوچھی جاتی ہے. کیا اس بچے کو دودھ پلانے کی میری تمنا پوری نہیں کی جا سکتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو آخری مرتبہ میں اپنی پستان سے لگا کر دودھ پلا دوں. رحمت للعالمین تو رحمت للعالمین کیسے آپ یہ گوارا کر لیتی کہ ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور میں بغیر دودھ پلائے بچے کی ماں کو مرنے کے لیے بھیج دوں؟ آواز آپ بچے کی ماں کی گود لے لیا، اس عورت نے چہرہ پھیر لیا اور اپنی نظام سے اس بچے کو لگا لیا. بچے نے جب پیٹ کھاتا اپنی ماں کا دودھ پی لیا، پھر بچے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے لیا. جس کے اندر انسانیت ہو سنیں، ناجائز بچہ جس کے باپ کا پتہ نہیں اور قبول کر رہی ہے کہ انسانی چرواہے کی اولاد ہے، اس ناجائز بچے کو امام کائنات اپنی گود میں لے رہے ہیں. یہاں مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے، نہیں چل سکتی ہے. میرے مندر میں تم نہیں آ سکتے، تمہارے مندر میں میں نہیں آ سکتا، میری مسجد میں تم نہیں آ سکتے، تمہاری مسجد میں میں نہیں آ سکتا. یہاں ہو سکتا ہے لیکن کوئی چھوٹ رہی ہے انسانیت کا ایسا درد دے رہے ہیں. اس بچے کو گود میں اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ اس معصوم کا کیا قصور ہے، بچے کی کیا غلطی ہے؟ اللہ کے نبی کو جب اس نے بچہ لے لیا، آپ نے دیکھا کہ اس بچے کے ہونٹوں پر اس کی ماں کا دودھ لگا ہوا ہے. وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے. وہ عورت دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور صحابہ کرام سے کہتی ہے کہ لے کر چلو. اور جیسے وہ دروازے کو پار کرتی ہے، امام کائنات کو آواز دیتے ہیں اے عورت ادھر آؤ، جیسی عورت اندر آئی، آپ نے اس بچے کو اس کی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر فرمایا اے خاتون، اے عورت، ابھی اس بچے کی غذا میری پستان میں موجود ہے، ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، ابھی تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، ابھی تجھے پتھروں سے سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے. اے عورت، اس بچے کو لے جا، ابھی اپنا دودھ پلا. جب یہ بچہ میرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانا سیکھ لے تو اس بچے کو لے کر میرے پاس آنا. وہ عورت کو رخصت کر دیا کہ اس بچے کو لے کر چلی آؤ. زنا اس عورت سے ہوا، کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تب کہتے ہیں اللہ کے رسول جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانا سیکھ لے تب آنا. آج کل کسی مجرم کو آپ آزاد نہیں چھوڑ سکتے ہو. اگر وہ پکڑا گیا ہے، گرفتار ہوا ہے تو اس کو جیل کی سلاخوں اور عورتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے اس کے پیچھے کوئی سیکورٹی نہیں لگائی.
کوئی پولیس نہیں لگائی، کوئی صحابی اس کے پیچھے نہیں لگایا کہ مجھے دیکھ رہے کرنا نہیں بھاگ نہ جائے، نہیں بھاگ کر جائے گی تو کہاں جائے گی؟ دنیا میں عذاب سے بچ بھی جائے گی تو آخرت میں نہیں بچ سکتی ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچتا ہے تو دنیا میں زنا کا عذاب، زنا کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اگر دنیا میں زنا کی سزا بھگت لی تو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گی، اور جس کے دل میں جہنم کے عذاب کا خوف ہو تو بھاگ کر کھا جائے گی۔ جاؤ عورت رہی، اور جب بچہ روٹی کھانا سیکھ گیا، جب بچے نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے چلانا شروع کر دیا، تب وہ عورت اس بچے کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے لیجیے اس بچے کو، اور اس بچے نے روٹی کھانا بھی سیکھ لیا، اور دیکھیے میں روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں لے کر آئی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس بچے کو گود میں لے لو۔ اب محمد رسول اللہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس عورت کو چھوڑنے کی، جتنی گنجائش تھی میں نے لیا، اب میری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ زنا کی سزا یہ ہے، میری قائم کردہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں نہیں ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس بچے کو صحابہ کرام نے سے کسی صحابی نے اپنی گود میں لے لیا، اور محمد رسول اللہ نے اس عورت کو صحابہ کرام کے حوالے کر کے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام اس عورت کو لے کر گئے اور ایک یمن صحرا میں پہنچانے کے بعد اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا۔ یہی سزا ہے، اگر عورت شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو اس کو تو سینے کے برابر گاڑا جائے گا، اور اگر مرد کوئی شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو ایک میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مارا جائے گا، وہ بھاگے گا، سب لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے اور ان کو چڑھا کر پتھروں سے مارا جائے گا، اور اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ لگتی ہوگی یہ سزا حیوانیت کی، لگتی ہوگی یہ سزا جانوروں کی، لگتی ہوگی اس قدم میں ظلم و زیادتی، لیکن میرے بھائیوں جب نربھیا ہتیا کانڈ ہوا اور اس کے بعد ایک اور بھارتی بیٹیوں کے ساتھ جب ریپ کے معاملات آئے تو میں بامبے میں تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میرا اچھی کا میں پروگرام تھا بامبے میں، تو اس وقت سارے ٹھاکرے کی حقیقت آپ کے راج ٹھاکرے جی نے یہ کہا تھا کہ ریپسٹوں کو اسلام کی سزا دی جائے، وہ سزا دی جائے جو مسلمانوں کے مذہب کے اسلام کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ان کو چوراہے پر کھڑا کر کے تمام لوگوں کے سامنے بادشاہوں کے مار کے ختم کر دینا چاہیے، اور وہ بالکل سچی سزا یہی ہونی چاہیے ریپسٹوں کی اور ریپ کرنے والوں کی۔ آئیو الفضل ما شہدت بہرادا، فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے اور جس پر سچائی کو تسلیم کر لے۔ بعض ٹھاکرے کے بھتیجے نے یہ بات کہی تھی کہ رشتوں کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرناٹک کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جب بلاکاریوں نے بلاکار کیا تھا اور اس کو مار ڈالا تھا تو پولیس ان کو جیل سے نکال کر موقع بازار سے نکالنے انویسٹیگیشن کے نام پر لے گئی کہ چلو مجھے مشہور دیکھنا ہے، اور وہاں لے جانے کے بعد اس نے جب گولیوں سے ان چاروں طریقوں کو رشتوں کو جب کھول دیا اور گولیوں سے بڑھا دیا اور انکاؤنٹر کر دیا، تو جب انکاؤنٹر کر کے وہ پولیس والے جب نکل رہے تھے تو وہ شہر کی ساری عورتیں اپنے گھروں سے ان کی پولیس والوں کے اوپر ہار اور خون اور مالائیں ڈال کر ان کا سواگت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ رشتوں کی یہی سزا ہونی چاہیے، بلاکاریوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ میرے پیارے صاحب نے وہ دن میں بھولا نہیں ہو، بھولا نہیں ہو، اس لیے اگر اسلام نے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تو اس سزا پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں
کا انتظام کر دیا جائے. تو آج انہوں نے بھارت کا سچا نام ہے ایک کر کے اس میں سالے کو شاباشی دیتا ہے اور یہ حوصلے کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں یہی سزا ہونی چاہیے رشتوں کی. اور تو جب میدان مقتل میں لے جایا گیا اور سینے کے برابر جب اس کو گاڑ دیا گیا پتھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں اور وہ پتھر جیسے خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا اور پیدا پر تلوار نے اس عورت کو مارا. اس پتھر پھٹ جاتا ہے اور خون کا فوارہ اس عورت کے سر سے نکلتا ہے جو خالد بن ولید کی طرف میں آ جاتا ہے. خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا اس عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں میں آ گئے تو انہوں نے اس عورت کو کچھ نادیبا جملے بول دیے. میں کہہ سکتا ہوں گالی دی. نبی اکرم کو جب پتہ چلا وہ عورت تو پتھر کھا کر ختم ہو گئی اور وہ تو مار ڈالا گیا. لیکن اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کے بعد کرنا بند کر دیا. اور جب خالد بن ولید کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہے تو ایک آئے اور اللہ کے نبی سیدھا کافی ہو میاں رسول اللہ. اللہ کے نبی میرے ماں باپ پر قربان میرے ماں باپ پر قربان. اگر آپ ہم سے ناراض رہیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ ہماری جنت بگڑ جائے گی آخرت خراب ہو جائے گی. آپ اس کا پوچھیے. آپ نے فرمایا میں تم سے مختلف لیے ہوں کیونکہ تم نے اس عورت کو ناصیبہ جملے بولے تم نے اس عورت کو کچھ گالی دے دی وہ جملے تمہیں نہیں بولنا چاہیے. آپ نے فرمایا ارے خالد تم نے اس عورت کو جو گالی دی تھی خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کے نبی اس عورت کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو خراب کر دیا. جو گالی کی گالیاں بھی چلن تھی آپ نے خالد پھر تو وہ رہے ہو وہ عورت ثانیہ نہیں ہے وہ چلن نہیں ہے. اس کا شوہر کئی مہینوں سے لایا تھا. اس عورت نے پکڑیاں چلانے والی اس عورت نے جنگل میں چراہے کو دیکھا اس کا دل اس کا آمادہ ہو گیا. کئی مہینوں سے اپنے شوہر سے جڑا ہے اس لیے وہ کنٹرول نہ کر سکی اور وہ چرواہے سے ان کا دماغ کر لیا. یہ تو تم ہمیشہ ثانیہ اور چلن کو نہیں کہو گے. ایک بار اس سے غلطی ہو گئی دوستوں کا چلن کیسے کہہ سکتے ہو اور پھر اس نے ایک بار غلطی کی لیکن اس کی سزا اسی دنیا میں اس نے پا لی. ارے خالد تم نہیں جانتے ہو کہ اس نے کیسی سچی توبہ کی ہے. چار کی اپنے آپ کو اپنی جان کو ختم کروا کر اس نے کتنی بڑی قربانی دی. یہ تم نہیں جانتے ہو اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی عورت کی توبہ ہو ایک عورت کی توبہ ہو اس مدینے کی 70 گناہگاروں پر ڈالا جائے وہ 70 کی 70 گناہگار بخش کیے جائے 70 کی 70 گناہگاروں کی مغفرت ہو جائے. ایسی اس عورت نے توبہ کی ہے. پورے واقعے کو جو بخاری کے اندر ہے اور زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا ہے بتانے کا مقصد جب یہ ہے کہ اسلام مبارک ہے تو ایک ناجائز اور اس بچے کو جب کے باپ کا پتہ نہ ہو اس بچے تک کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا اس بچے تک کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. میں بڑے دکھ اور ڈر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ہوا ہے اور جو اپنی رسائی بے حضور افراد کی جن آتنکواریوں نے جن دہشتگردوں نے ان کی جانیں نہیں ہے بھلا اسلام سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور اسلام سے ان کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اسلام کو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک معصوم اور ناجائز بچہ بھی اگر دیکھنے والا ہے تو اس کا بھی آپ روشن نہیں کرا سکتے ہو اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ سے نہیں مار سکتے ہو. اسلام میں یہ تعلیم دیتا ہو تو 26 اور 27 کے لوگوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ یہ سرکار اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ آیت میں اپنی ہڈیوں کو اچھے سے لوگوں کو مارا جائے اور ہندوستان کے بھارت کے ناگرکوں کے حوالے کر کے ان کو اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ جس سے آتما کرنا جائے روح کا پہنچے اور ایسے دہشت گرد اور آتنکواریوں کی سزا دے کر پھر بھوشیہ فیوچر میں کوئی
اگر کوئی آتنکواد کا راستہ اپنانے کی جرات نہ کرے اور ہمت نہ کرے، اسلام کا ایسے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نیچ حرکت، یہ ذلیل حرکت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ عقائد کے نام پر، نہ شری رام کا نام بتا کر۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ اپنے دھرم سے شخص ہے، نہ وہ ہندو بھی سچا ہو سکتا ہے، نہ وہ مسلمان بھی سچا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کو نام بھی کچھ اور ہے، شانتی کا نام۔ اسلام کا معنی یہ شانتی کا، اسلام کا نام ہی جس کے اندر شانتی ہی شانتی ہو، صدق ہو، بزرگی ہو، اخلاق ہو، جس کے اندر عمل ہو، تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہو۔ آئیے اور آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اسلام کیا ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، لیکن مکے میں جب ظلم و زیادتیاں بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ جانے لگے، اور جب مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ ذرا اور سنیے نا مسلمانوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کا گھیراؤ پکڑ کے کہا، کعبہ کا گھیراؤ پکڑ کے کہا، اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے ظلم و زیادتی کر کے مجبور کر دیا ہے مکہ چھوڑنے پر، مجبور کر دیا ہے مکہ سے جانے پر۔ اس بستی کے رہنے والوں نے میرے اوپر ظلم و زیادتی کی، تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، میں مکے سے کبھی نہیں نکلتا، میں مکے سے مدینے کی طرف نہیں جاتا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی، نبی اکرم کو اپنے شہر سے اپنے وطن سے کتنی محبت تھی۔ میں نہیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ بہت سے لوگ تقریروں میں چاہے بھلے ہی کہتے ہیں کہ حکم وطنی ہی ایمان، لیکن یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ وطنی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو وطن سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہے، مکے سے جب مدینہ چلے جاتے ہیں، اور سنیے گا مسلمانوں، جب محمد رسول اللہ مکے سے مدینے کی طرف جاتے ہیں اور یہ رات سو رہے ہیں، اور یہ مشہور سوائے اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ نظر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں سو رہے تھے، ایک بار اتنے بے چین تھے کہ آپ ظاہری کروٹ کر کے سوتے تھے، لیکن تھوڑا کروٹ بدل کر اور چہرہ مکے کی طرف کر لیا کرتے تھے، پھر آپ چہرہ ظاہری طرف کرتے تھے کروٹ، پھر آپ کی بے چینی بڑھتی تھی اور چہرہ کو گھما لیتے تھے مکے کی طرف۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، یہ مطلب ہے بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے آپ بار بار چہرہ اس طرح کر لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی اس طرف میرا شہر مکہ ہے اور مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، مکے کی یاد میرے دل سے نہیں نکلتی، میں ان کی مکے سے ہوں، میں مکے کی طرف میرا دل لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمارا لگانا چاہیے کہ وطن کی محبت چاہے ایسی جگہ کی ہے، اس جگہ کی محبت انسان کے دل میں کتنی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم نے ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، اپنے دیش سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور الحمدللہ اگر یہ ہم پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو مسلمانوں کی تاریخ ظلم کے ساتھ آپ تاریخ کے ہاتھوں میں اتہاس کے ہاتھوں میں لڑے گی اور آپ آج بھی انڈیا گیٹ چلے جائیے۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان کا بلیدان، اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری لسٹ اور پوری فہرست آپ انڈیا گیٹ پر لکھی ہوئی دیکھیں گے، ان میں
میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے ان 95,000 لوگوں میں 60,000 سے زیادہ مسلمانوں کے نام ملیں گے جنہوں نے دیش کے لیے اپنے خون کی قربانی دی ہے، اپنے جان کا نذرانہ دیا ہے. اس لیے کہ وطن سے محبت اور ملک سے محبت یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی آپ نے کہا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر ذمہ دار لوگ بھی آئیں گے. آج ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہوئے. آج ہمارے سماج پر اپنی سوسائٹی پر غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہوئے، ہمارے اخلاق کیسے ہوئے، ہمارا کردار کیسا ہے. اور پھر گالیاں دوسروں کو دو کہ ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط ہو گئے، وہ لوگ مسلط ہو گئے. حضرت عمر معروف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام سے ایک گورنر آیا اور اس گورنر نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنے بچے کو گود میں لے کر اس کو چوم رہے. اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، بچہ چھوٹا تھا، اس بچے کو گود میں لیتے ہیں اور حضرت عمر اس بچے کا بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں. تو شام کا گورنر ہنسنے لگا. حضرت عمر نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین آپ کا بیٹا ہے. کہا ہاں. آپ اپنے بچے کو اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے تو کبھی اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے دوسرا نہیں دیا. میں نے تو آج تک کبھی اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر دوسرا نہیں دیا، وہ تو کس نہیں دیا، وہ تو چوما نہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے تجھے ملک شام کا گورنر بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے. اپنی ڈگری واپس کر، اپنا عہدہ واپس کر، اپنی ڈگری اپنا عہدہ واپس کر. اس نے ڈگری عہدہ واپس کر دیا. لیکن کہا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ فرمایا میری غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا. فرمایا میرا بچہ میں پیار کروں یا نہ کروں، لیکن اس میں آپ نے مجھے گورنری کے عہدے سے کیوں نکالا؟ فرمایا جو گورنر اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا وہ گورنر اپنے ملک کی رعایا، اپنے ملک کی عوام، اپنے ملک کی پبلک سے کیسے پیار کرے گا؟ جو اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتا، جو اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا، وہ گورنر اس علاقے کی رعایا، اس علاقے کی جنتا کے ساتھ کیسے پیار کر سکتا ہے؟ اور لوگ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کون اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کون اچھا ہے. اس کے بعد اس کو بنایا جاتا تھا ذمہ دار. کیوں؟ جو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا ہوگا وہ وہاں کی عوام کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. جو اپنے گھر کے گھر کو سمجھے گا وہ عوام کے گھر کو بھی سمجھے گا. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ جب ہمارے اعمال اچھے نہیں تو ہمارے اوپر ذمہ دار بھی اچھے. ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. سماج اور سوسائٹی کو غور کریں اور دیکھیں. آپ دیکھیے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، کتنی بڑی نعمت. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت دی، کتنی بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، کتنی بڑی نعمت. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا وزیر بنایا، کتنی بڑی نعمت. اور دنیا میں 1,24,000 سے بھی نبی دنیا میں آئے، اللہ نے کسی نبی کو فرشتے اور احسان نہیں جتایا. اللہ نے زمین بنائی، احسان نہیں جتایا. اللہ نے آسمان بنایا، احسان نہیں جتایا. اللہ نے سورج بنایا تو احسان نہیں جتایا. اللہ نے چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا تو اللہ نے احسان جتاتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کیا. یہ بات ہوتی ہے رسول کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا.
یعنی جب اس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان سے کتنا بڑا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ نبی اس دنیا میں آگے آیا. اس سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لے لیا. اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لے لیا. چاہے پیغمبروں سارے نبیوں تم دنیا میں جا رہے ہو اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائے اگر ہمارے پیغمبر آ جائیں تو تم سارے کے سارے نبی پر محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا. کی مدد بھی کرنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ نے سب سے کہا جاؤ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا رسول آ جائے یعنی محمد آخری نبی آ جائے تو اگر تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی تو میں بھی اس نبی پر ایمان لانا ہوگا. تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہوگی کرنا ہوگی. اس کے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھوشوانی کی. سارے نبیوں کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. میرے بھائیوں ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابیں بڑی اہم تو اہمیت رکھتی ہیں جو ویدوں کا خلاصہ ہے. ویسے تو 18 قرآن ہے 18 قرآن لیکن ان میں 3 قرآن بڑی اہمیت رکھتے ہیں مہتوپورن ہے. ایک بھاگوت قرآن ایک کلکی قرآن ایک بھوشیہ قرآن. بھاگوت قرآن کے اس چند 12 ادھیائے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. آگے بالکل صاف طور پر کچھ گزر جانے کے بعد سب یوگ ختم یوگ چلا گیا تو آپ یوگ بھی ختم یہ کل یوگ چل رہا ہے. کل یوگ کے کچھ گزر جانے کے بعد کچھ بیت جانے کے بعد ساری جنتا گدھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی. اتنی بڑی بھوشیاوانی جب ساری جنتا گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی. بھگوان اور بھگوان اوتار بھیجے گا انتم کی دھرتی بنائے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ ایک حقیقت پر ذرا نظر ڈالو ساری جنتا بالکل جانور ہو چکی تھی. جانور شراب جانور کیسے پیتے تھے اور یہ تعلقات اللہ ویسا کہیں گے. شراب ایسے پیتے تھے جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو پیپسی تھمس اپ اور کوک کی بوتل رکھ لیتے ہیں. آپ سب تو ممبئی میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا. آپ نے تو بڑے بڑے مولویوں کی عادتیں خراب کر دی ہے لوگوں کو تھمس اپ پلا پلا کر. سنیے گا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پانی بھی موڑ دیتے ہیں پیپسی پیتے ہیں تھمس اپ پیتے ہیں. ایسے ہی عرب کے اندر جب لوگ شراب پیتے تھے تو جب کھانا کھاتے تھے تو شراب کی بوتل اپنے پاس. یہ حالات تھے ان کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اور یہ نبی شبی کی جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس بچے کے عالم میں سب سے پہلے شراب کی بوتلیں ڈالتے تھے کوئی اور کہتے تھے کہ میرے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا وہ ہم نے شراب پی کرتے شراب میں دوستوں کو پلائے. یہ عرب کے حالات تھے. اتنا کھیلا جاتا تھا کہ رقم ہار گئے تو مکان لگا دیا. مکان جوڑے میں ہار گئے تب بہار نہیں مانتے تھے لوگوں. ابھی بھی ہمارے پاس لگانے کو کچھ ہے بیوی لگا دی اور جب بیوی جوڑے میں ہار گئے تو کہتے تھے ابھی کیسے ہار گیا. ابھی میرے پاس جوان بیٹی بھی موجود ہے اور یہ میرے بھائیوں وہ اپنی جوان بیٹی کو بھی جوڑے میں لگا دیا.
شادی کیسے ہوتی تھی؟ پڑھیے بخاری کتاب النکاح، سرائے جاہلیہ میں نکاح پڑھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک شخص نکاح کرتا تھا، بیوی کو گھر لاتا تھا، لیکن شرع مباح اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بناتا۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تو حضرات وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بناتا تھا، نکاح کر کے لایا، بیوی گھر کے آئی، لیکن آپ بیوی کے ساتھ نہیں گزارتا تھا، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ رہتی تھی، اور جب پتا چل جاتا تھا کہ اس کا حمل ٹھہر گیا تب اس کو اپنے گھر بلاتا تھا۔ دیکھ لو یہ نمونہ کس کا ہے؟ اس بچی پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس کی ماں پر ہے۔ دیکھ لو وہ اپنی چوڑی دکھانے میں لگی ہوں گی، اپنی سینڈل دکھانے میں لگی ہوں گی کتنے کی، اور اپنی بچی کو دیکھ لو، اس کے اوپر رکھ دو تاکہ سب دیکھ لو بھائی، آ جاؤ بھائی لے جاؤ، نہیں تو پھر ہم لے جائیں گے، ہمیں بچے کی ایک اور کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھیوں اور کیجیے، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ شادی کے بعد اس کے گھر رہتی تھی، دوسرے یعنی بڑھ گیا، اور جب پتا چل جاتا تھا کہ اس کا حمل ٹھہر گیا تب اس کو بلا کر اپنے گھر لاتا تھا اور اپنی بیوی بناتا تھا۔ یہ بھی زمانے چاہیے اندر ایک نکاح، یہ تھا زمانے چاہیے اندر ایک نکاح، میرے ساتھیوں زمانے چاہیے اندر ایک اور نکاح تھا، اس طرح کہ ایک عورت کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 لوگوں کے پاس آتے تھے، 3 4 5 6 7 8 9 10 کی بات نہیں، اور 10 سے زیادہ کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، 3 بھی جا سکتے تھے، 4 بھی 5 بھی 6 بھی 7 بھی 8 بھی 9 بھی 10 بھی، 10 لوگوں کے پاس جاتے تھے، اور 10 جانے کے بعد پورے سال کسی کو منع نہیں کرتی تھی، جیسا بخاری کے اندر کتاب النکاح میں آپ کو ملے گا، اور وہ سب پورے سال، اور جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم سب کا معاملہ جانتے ہی ہو، میرے ساتھ کیا تھا، تم سب مجھ سے ملے، مجھ سے ملاقات کی، میرے ساتھ کیا کیا، اب میرے بچہ پیدا ہوا، اس عورت کو اختیار تھا، وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں اس بچے کو رکھ دیتی وہ اسی کا بچہ مانا جاتا، اور یہ اس کی بیوی مانی جاتی، اور وہ اس کا شوہر مان لیا جاتا، پتی مان لیا جاتا۔ حالت کے اندر شادی کا یہ کھلاؤنا ایک اور طریقہ تھا، اب بدل کریں کہ کیسی شادی ہوتی تھی۔ حضرت عورتوں کو کپڑا پہن کر طلاق کرنے کی اجازت نہیں تھی، سارے کپڑے اتار کر کیا کرتی تھی، سارے کپڑے اتار کر وہ خانے دعوت کیا کرتی تھی، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ حالات کیا بچے، اس سے زیادہ جانوری اور کیا ہوگی کہ ایک لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی اور ہماری تو بچی کی عمر جب 4 سال کی ہو گئی تب ہم اس کو محنت دکھانے کے بہانے جنگل میں لے جاتے تھے، چلو میلے میں چل رہے ہیں، اور ماں اس کی جانتی ہے کہ میری بیٹی کسی میلے میں نہیں جاتی ہے، یہ اس کی جگہ جا رہی ہے جہاں سے واپس نہیں آئے گی، باپ انگلی پکڑتا، شادی ہم طرف بیٹی کو پالتا، پوچھتا، بڑا کرتا، اور اس کے بعد اس کو لے جاتا اور ایک جہاز پہلے سے بھیجنے لگتا، اس گڑھے کے اندر کہتا بیٹی جھانک کر دیکھو تمہاری امی نظر آئیں گی، اور چھانتی تو پیچھے سے ظالم باپ اٹھا دیتا، وہ اس گڑھے میں گر جاتی، اس کے بعد اوپر سے مٹی پاٹنا شروع کر دیتا، اور وہ ظالم باپ اس کو زمین میں کھو کر ڈال دیتا، اور آخری سانس تک اس کا انتظار کرتا جب وہ مر جاتی ہوا اپنے شہر اپنی بستی میں اپنے محلے میں آتا، شراب پر اور چلتا اور جشن مناتا،
خوشی ساتھیوں کی آج میں اپنی بیٹی کو دفن کرایا. جیسے مچھلیاں اپنے بچوں کو کھا جاتی ہیں ایسے ہی اپنے اندر وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. چار بیٹی بات بیٹی چھ بیٹی اب بیٹی پسند نہیں ہے. ماں نے ایسا کام بچے کرانے کے بعد کو یہ گرا دیتی ہے اور مار دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے. جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں مارے جاتے ہیں, جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں دفن کر دیے جاتے ہیں, میری تمہارے گانوں میں میری آواز آ رہی ہے اور آپ کے 3 بج کے 18 منٹ پر اگر تم چاہ رہے ہو آواز کیوں اگر یہ جو جو بچے اپنی آئے مادر میں اپنی ماں کے پیٹ میں دفن کر دیے گئے قیامت کے دن وہ بچے حال یہ رہے جاؤ بچے یہ حال میں آئیں گے کہ اپنے ماں کی دعا ہوتی ہے اپنے ماں کی دعاؤں کے کاموں کو رکھے دھونا ہوں گے یقول اور تم اچانک فریاد کر رہے ہو یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا. صرف اس لیے کہ ذہن نہیں ہمارے پاس رہنے کو ہم کیا دیں گے. کمیٹی بن جاتی ہے, جلسہ ہو جاتا ہے. آپ مثال کمیٹی کیوں نہیں بنا دیں گے. غریب لڑکیوں کی شادی میں نہ جیسے کروائیں. اس کے لیے سماج کو حل کیوں نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمارے جاگرتا کیوں نہیں آتی. یاد رکھیے جہیز کی وجہ سے پہلے اس زمانے میں لوگ دفن کر دیا کرتے تھے. اب شکل یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے, پیدا ہونے سے پہلے لڑکیوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے. اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد 4 سال تک تو باپ والا اس کے بعد قتل کرتا تھا. اور آج کی حالت کی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیز اپنی بچے کو مار ڈال رہے ہیں. تو اپنی بیٹی کی شاندار شادی کرنا چاہتا تھا. سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی کو بڑے روزگار پیدا ملے اور میں کامیاب بھی ہوا. لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے اس نے لسٹ دے دی کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. بعد کے بعد لسٹ والی بات میں آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن اس نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا. اور کیا سوچا چلو یہ ساری چیزیں دینا ہے, ایک ہی بیٹی ہے آرام سے رہے گی اور میری زندگی کیا رہ گئی ہے, مرنے کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا. اس جگہ کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے میری مکان بھی یہی ٹھیک ہے. جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ بھی یہی ٹھیک ہے, کرائے پہ رہنا شروع کر دوں گا. یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا اور آخری دن آیا کہ اس نے مکان بھی بیچ دی. مکان بھی بیچ دیا. جب مکان بیچا تو مکان جس نے خریدا تھا اس کا 1 مہینے کی مہلت ہوئی کہ میری بیٹی کی شادی ہے. شادی کے 1 مہینے تک میں اپنے گھر میں رہوں گا. اس کے بعد اپنے بیوی کو لے کر میں کہیں کرائے پہ رہنے لگوں گا. جس نے گھر خریدا اس نے اجازت بھی دے دی. یہ بارات نہیں ساری پوری کر دی گئی. یہ بارات آ گئی اور بارات آنے کے بعد نکاح بھی ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میری کپڑے میں لگے دیا گیا. سرخ رنگ کے کی رخصتی ہوتی ہے. کی بیٹی جب ٹولی میں بیٹھنے گئی, جب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جاتی ہے تو اس کی وہ اپنی سہیلی سے چمٹ کر رونے لگے. اپنے باپ کے گلے کی چمٹ کر روئی, ماتھے کی چمٹ کر روئی. کوئی بھائی نہیں تھا اس لیے وہ محلے کی کسی سہیلی سے چمٹ کر رونے لگی. سہیلی نے کہا سہیلی میری بیٹی تیرا گھر تو آباد ہو گیا. تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. وہ
نہیں چلی تو میں اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ تفسیری نے بتایا کہ ایک مہینہ پہلے پیدا ہونے والے شوہر نے لسٹ بنائی تو میرے باپ نے اس کی جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنی مکان بیچ دی. جس مکان سے تمہاری روئی سچ رہی ہے یہ مکان بھی بک گیا. تمہارا باپ ایک مہینے کے بعد اس گھر کو خالی کر کے کرائے پہ رہے گا. آئے میری دوست تم کیا بات ہو گئی ہے؟ گھر بڑا بات ہو گیا لیکن تیرا بڑا برباد ہو گیا. میری تقریبی کی بیٹی پوزیشن میں نہیں تھی کہ ابھی مجھے ایسا وہ روئی آنکھوں میں آنسو آئے لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن اس رفیع کے موقع پر حالت نہیں ہوتی ہے ویسی ہو رہی ہے. بالآخر وہ ڈولی میں بیٹھ گئی اور اپنے سسرال کو پہنچاتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کا داخلہ لگا آ جاؤں گی منہ دکھائی کی رقم چلتی رہی. دیوار سے رات کے 11-12 بجے ہوں گے تنظیم تقریر کی بیٹی کو شوہر کے روح کے گھر لیا گیا. 1-1:30 بجے کی بات ہوگی رات میں کہ اس کا شوہر اس کے روح میں جاتا ہے اور اپنی بیوی کے بستر پر بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر کو ہٹانے کی کوشش کرنے چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تنظیم تقریر کی بیٹی کہتی ہے خبردار اگر مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا. لڑکے نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تو ہماری آپ کی پہلی رات ہے اور تمہیں طریقے کی عزت کر رہی ہو. اس نے کہا تم نے تو مجھ سے کہا میرے باپ کے مانو دولت سے پیار کیا ہے محبت کیا ہے وہ سامان تمہاری اماں کے پاس نیچے رکھا ہوا ہے جاؤ اس سامان کے ساتھ ہو جاؤ. مجھے تو آج پتا چلا کہ تم نے یہ ڈیمانڈ کی. ارے مہینے پہلے پتا چلتا تو تم جیسے ناچ انسان کی کبھی بیوی نہیں ہوتی. آج کی رات مجھے کرنا کرو اور کیا ہے جاؤ سامان کے پاس جاؤ. جیسی لسٹ میں میرے پاس ہو جاؤگی. بحث دونوں میں بڑی اتنی بڑی کہ شوہر تھوڑا جذباتی ہو گیا اور اس نے کہا آج کی رات تو چکی نہیں ہے لانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. اس نے کچھ زبردستی کرنا چاہیے کی چھت پر ہاتھ کی عادت ہے سب سے چھلانگ لگاتی ہے نیچے گرتی ہے اور جیسے وہ نیچے کودتی ہے وہ زمین پر رسی کھا کر گر جاتی ہے اور جیسے گرتی ہے وہ کرتا ہے اور وہ مر جاتی ہے. میرے زمین کی وجہ ہو رہی صبح فجر تک پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح آگ پھیل جاتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میرے زمین جمع میں گیا تو نماز فجر کی بات کسی نے بتایا کہ تمہاری بیٹی انتظار کرتی بڑے ہوتے سے زمین پر بیٹھ گئی. میں نے رخ کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ میری بیٹی ہو رہی اپنی بیوی کو کھایا لے کے چلا اپنی بیٹی کی سسرال اب تک سورج نکل چکا تھا پہنچا تو بیوی دوڑ کر چلی گئی. میرے اپنی گیت میں کھا گیا بیٹھے آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے. غسل لے کر والے ہوئے ناک میں روئی بوتل لگا دیا گیا. سفید رنگ کے کپڑوں میں بیٹی کو کپڑا دیا گیا. اس کے بعد تقریر کو نگیر سے کہا اور اپنی بیٹی کی شکل دے دو. مرزا نگیر جب اپنی بیٹی کی شکل دیکھتا ہے سفید رنگ سے لپٹے ہوئے کپڑ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لوگوں کیوں مذاق کر رہے ہو میرا داماد میں نے تو سرخ رنگ کے کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا. یہ کفن تو میں نے نہیں لیا یہ کفن تو میں نے نہیں لیا. میں اپنی جیب سے کہتا ہے اور وہاں کے عالم میں ارے وہ لسٹ کرائے جو میں مجھے نیچی جگہ کی میں کہتا ہے وہ تمہیں نیچے میں پڑی ہے اس لسٹ کو نکالتا ہے اور کہتا ہے میرے داماد یہ سامان وہ تو موجود ہے یہ تم نے مانگا یہ موجود ہے. ارے شادی کی ارمان میں نے تمہیں پوری کی ہے صرف یہ کفن ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا. یہ تمہارے گھر سے ملا ہے یہ کفن تمہارے گھر سے ملا ہے.
بیٹے کے لیے لسٹ میں وطن کو لکھنا بھول گیا. اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے وطن کو پکڑا اور وہی وعدہ کیا آئی میری بیٹی آج میں زندگی کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد میری شادی ختم. آج کے بعد میری شادی ختم. آج کے بعد میں شادی چھوڑ دوں گا. کوئی شاعری میں نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد اس نے وطن کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا اب آیا ہے خیال آرام جان کتنا مرادی میں. اب آیا ہے خیال آرام جان کتنا مرادی میں. وطن دینا تجھے بھولے تھے ہمارے شادی میں. آئے میری بیٹی کہاں دینا تو میرا بات بھول جائے. وطن میں کسی چیز کی کمی ہے میرے جہیز میں نہیں ہونے دی. آئے میرے داماد میری بیٹی تیرے دیے ہوئے دور میں نہیں کرنائی جائے گی. ہماری قبرستان میں نہیں کرنائی جائے گی کیونکہ میری بیٹی کو یہ خط میں نے ڈالا کہ میرا باپ بتا دو گیا اور تم نے میرے باپ کو کر دیا. اس لیے میں اپنی بیٹی کو قبرستان کو لے کے جا رہا ہوں. میری بیٹی میرے قبرستان میں دفنائی جائے گی. آپ لوگوں نے سمجھانا شروع کر دیا. ہونا تھا وہ ہوا. اللہ کی یہی مرضی تھی. ارے چھوڑ دیجیے آپ کو کیوں آگے بڑھا رہے ہو. امیر امیر نے کہا اب آ گئے ہو سماج کے چودھری. اب آ گئے ہو سماج کے ٹھیکیدار. جب جہیز کی لسٹ سب کچھ بھرے تھے ابھی آگے یہ ناظرین یہ چودھری صاحب کو چلے گئے تھے. اسلامک لڑکے کو سمجھانے والے تو مر گئے تھے. یہ غریب آدمی سے کیوں جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. کیوں آیا جا رہا ہے جہیز. آج سب آگے سمجھانے کے لیے اپنی پیچھے میں رکھو اپنی سرکاری پیچھے میں رکھو. تمہاری کوئی بات تمہاری کوئی بات. میں اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گا اور میری بیٹی وہی میرا قبرستان ہے. اور پھر وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے آیا اور اپنے ہماری قبرستان میں دفن کیا. ایک دھیان ہوگا میرے بھائیوں یہ چاہے کہ لعنت کو معاشرے سے ختم کروائیے. یہ چاہے کہ سماج سے مٹھائیے اور حکومت کے ساتھ شانتی کے ساتھ شادی کو عام کریے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا نگاہ کو آسان کرو زنا داری کو مشکل کرو. نگاہ کو اتنا آسان کرو اتنا آسان کہ زنا داری مشکل ہو جائے. آپ نے زنا کرنے میں سوچے لیکن نگاہ کے بارے میں سکون کرے کہ اتنا بھائیوں کو کون سا نکاح تھا. اللہ کے رسول نے آپ سے نکاح کرنا چاہیے. آپ نے منع کر دیا. ایک صحابی بولے آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجیے. آپ نے کہا اس کے ساتھ کرو گی. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ کر دیجیے. اللہ کے نبی نے پوچھا اس صحابی سے اپنی بیوی کو مہر میں دینے کو کیا ہے. کہتا ہماری شیء کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے خاتمہ میرے حبیب لوگ ایک انگوٹھی بھی جائے نہیں آیا. کہتا ہاں وجہ تو خاتمہ میرے حبیب لوگ ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ نے پوچھا قرآن کتنا یاد ہے. کہنے لگا یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت. آپ نے عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے پاس مال دینے کو نہیں ہے قرآن کی یہی صورتوں کو مہر بنا دو اور یہ صورتیں وہ تمہیں سکھا دے اور یہی کا مہر ہو جائے تو کیا مجھے منظور ہے. کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائے تو ان سے زیادہ عقیدہ مقابلے کا نکاح کس کا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے خود نکاح پڑھایا. اس عورت کے ماں باپ نہیں تھے اس لیے آپ اس عورت کے ساتھی بن گئے اور وہی سے اس عورت کی رخصتی کر دی. نہ باراتیوں کا پتہ نہ ہلدی نہ مہندی کا پتہ اور باراتی نہیں نہ چوروں کا پتہ نہ ڈکیتوں کا پتہ نہ بھکمانگی کا پتہ. ایسے لوں گا اور ملن لوں گا. یہی انٹرنیٹ کا بھکاری ہے. دروازے پر کوئی لنگڑا لونگا آئے تو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے. کہتا اللہ کے نام پہ دے دو. یہ کمینہ اپنے بیٹے کے نام پہ کہتا ہے 4 ویلر لونگا 7 چیلر لونگا اور یہ لونگا. تو آپ بتاؤ جو 10-20 روپے اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے. یہ جو بارچولر مانگے اپنے بیٹے کے نام پر ان دونوں میں سے فیصلہ کرو انٹرنیشنل بھکاری کون ہے. ہم کتنی جگہ پر تمہارے چہرے دیکھیں گے کہ کسی کو بڑا نہ لگے.
کم سے کم اس اسٹیٹ کو تو آزاد رہنے دو، کم سے کم مسجد کے ممبر کو تو آزاد رہنے دو، کم سے کم یہ جلسے تو آزاد رہنے دو کہ یہاں پر یہ باتیں کہیں نہیں سکے، اور اگر کسی کو برا لگ رہی ہے تو خود برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، جب مولانا جرجیز کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں بلاؤ گے تو نہیں بولیں گے، وہاں تمہارا چہرہ دیکھ کر بات کریں گے، لیکن یہاں تو مجھے کسی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے، اتنی آزادی کو دیجیے، اس اسٹیٹ تک اتنی آزادی دیجیے۔ میرے بھائیوں، اور یہ آزادی مجھے آپ سے نہیں، محمد رسول اللہ سے ملی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، 3:33 ہو چکے ہیں، 3:55 کے آس پاس، 50 کے آس پاس فجر کی اذان کا وقت بھی ہے، وضو بنانے میں ٹائم لگے گا، اس کے بعد نماز فجر بھی ہے اور آپ کو سب کو پڑھنا ہے۔ آج کے دور میں میرے بھائیوں، ملک کے جو حالات ہیں، اس کے میں تمہیں پھر ادا کر رہا ہوں، اس کا اندیشہ کوئی ہے حدیث سے اپنی بریلیت کے ساتھ بات کرو، اپنی پکڑوں میں رکھو، ورنہ تک تمہاری نہ رہے گی دستاروں میں۔ جب وقت دل کا مسئلہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بریلوی کون ہے، احمدیز کون ہے، دیوبندی کون ہے، اور میرے بھائیوں کوئی ایسی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بریلوی بڑا، کہ دیوبندی بڑا، کہ احمدیز بڑا، کہ شیعہ بڑا۔ اب تو ان جگہوں کو لوگوں ہمارے آپ کے شکل ہے، اب آپ بیٹھ کے بتائیں گے، کم سے کم ان سبوں کو ابھی تو اپنے کاپیوں میں رکھو اور مل کر یکجہتی کے ساتھ قومیت کے ساتھ آگے بڑھو، اس ملک کے لیے دعا کرو، اس ملک کے اندر شامل کے لیے دعا کرو، اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تم نے ہمیشہ برابر کی بات کی ہے، تم نے ہمیشہ مسلمان شکتی کی بات کی ہے۔ آؤ اس ملک کو ٹوٹنے سے بچا لو، اس ملک کو برباد ہونے سے بچا لو، اس ملک کو اگر آپ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور جتنی بھی برادریاں رہتی ہیں بھائی بھائی بن کر اس ملک میں رہ کر ایک پیغام جمع کرنا، ایک پیغام انسانیت کا، یہی محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اور آپ نے کہا تھا یا ایھا الناس، اور قرآن نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک عورت سے پیدا کیا۔ جب ساری دنیا کے انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور اس ملک کو ہمارے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ مل کر بچائیں۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ چاہے ہمارے معاشرے سے خود ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری جو بچیاں نکاح دیے بیٹھی ہیں اور لوگوں کو لڑکے نہیں مل رہے، اللہ کو دیندار یہ رشتے عطا فرما دے۔ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں اللہ کو دیندار نہیں لڑکی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں دہیج سے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ انسانیت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں انسانیت کا بردار بنا دے۔ العالمین ہم تمام ہندو اور مسلمان سے کوئی عیسائی سب کو اس حالت میں بھائی بھائی اندر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ ہمارے ملک کو بری نظر سے بچا لے۔ اللہ ہمارے دیش پر اگر کوئی غلط نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں نکال لے۔ اور اللہ ہمارے ملک میں امن اور شانتی پیدا فرما، ہمارے ملک کی رکشا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رہنا، اسلام میں زندہ رہنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ کروانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔